یہ کوئی اور ہے جو کھینچ رہا ہے، یہ کھینچ رہا ہے۔ یہ واقعاً یہ کشش جو 61 ہجری میں سرزمین کربلا نے ایجاد کی ہے، یہ پوری کائنات کھنچی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روز عرفہ پروردگار بعد میں مکہ پہ تجلی کرتا ہے، پہلے کربلا میں تجلی کرتا ہے۔ یعنی اس سرزمین میں کچھ ایسا ہے کہ پروردگار بھی روز عرفہ پہلی نکاح وہاں کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہے ایسا، کیا کیا؟ 72 جو ہے وہ پھول تھے اس دشت میں جہاں سب خار تھا، وہ پھول لائے، مولا نے ان پھولوں کو اس دشت میں لگایا، اور پھول ایسے تھے کہ کچھ کئی دنوں کے مرجھائے ہوئے تھے، اور پانی طلب کیا، اور لوگوں نے پانی سے سیراب نہیں کیا، خون سے سیراب ہوئے، اور اس خون کی تاثیر اس مٹی نے ایسی ایجاد کی کہ وہ خاک شفا بن گئی، خاک شفا ہو گئی وہ، یعنی واقعاً خاک شفا ہے۔ وہ رفع روایات میں بیان کرتے ہیں، عرفہ روایات سے ہی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو آپ نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر خاک شفا کی سجدے گاہ پہ نماز پڑھیں تو 7 حجاب کھل جاتے ہیں۔ ایک عام سجدے گاہ پر سجدہ کرنا اور ایک کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا بہت فرق ہے عزیزان محترم۔ سفر میں کسی کے ساتھ ہو بڑی حفاظت سے رہتا ہے، اور ہمیں تو بڑا اساتید نے کہا کہ اگر تمہیں واقعاً صحیح خاک کربلا کی ملتی ہے تو اس کے ساتھ آیت الکرسی رکھو، اس خاک کی حفاظت بہت ضروری ہے تمہارے لیے، یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے وہ خاک۔ اور بہرحال خدا کرے کہ ہم اسی خاک میں مل جائیں اور اسی خاک کے وجود سے ہم بلند ہوں، بیدار ہوں، کیونکہ میرے تو پاس کچھ نہیں ہے، شاید اس خاک کے کچھ اثرات ہو جائیں۔ وہ واقعہ کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو کاروانوں کو لوٹا کرتا تھا، اور کاروان وہ جو راستے میں جاتے تھے اور لوٹ لیا کرتا تھا، وہ ایک دن جو ہے وہ اسی طرح اسی نیت سے راستے میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے اور اپنے عمل کی وجہ سے جہنم کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اچانک سے صدا آئی اسے چھوڑ دو، کہا کیوں؟ اسے جنت میں جانے دو۔ کہا کہ کیوں؟ اس کے تو عمل اچھے نہیں ہیں۔ کہا ایک کارواں گزرا تھا اور وہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، تو ان زائرین کے پاؤں کی خاک اڑ کر اس کے اوپر آ گئی ہے، زائرین کے پاؤں کی خاک اڑ کے آ گئی ہے، اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ زائر کا مقام دیکھ رہے ہیں، یعنی زائر کا مقام یہ ہے، تو جو مذمور ہے یعنی جس کی زیارت پہ جا رہے ہو وہ کیا ہوگا؟ یعنی واقعاً یہی تو معرفت ہے امام کی۔ اب بہت سے لوگ سوال پیدا ہوگا کہ مولانا صاحب کیا مطلب ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور پھر چلے جائیں، اور پھر نہیں عزیزان محترم، دیکھیں ہمیں نہیں پتا ایک شخص زندگی میں اگر خدا نخواستہ غلط کام کرتا ہے اس کا اختتام خدا کیسے کرے میں اور آپ تو نہیں جانتے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں بھائی سارے دن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، پھر بھی یہ کربلا چلے جاتے ہیں۔ امام بلاتے ہی اس لیے ہے اس کو کہ تم آؤ تو صحیح، تم آؤ۔ اب اس کی اپنی ظرفیت، اپنی قسمت، کیونکہ کربلا میں دیکھیں بہت سارے لوگ تھے، کربلا میں جہاں پر اس طرف امام کے ساتھ تھے تو کربلا میں اس طرف بھی تھے لوگ۔ شرط کربلا میں پہنچنا کمال نہیں ہے، ہاں کربلا میں پہنچ کر امام کا ہو جانا کمال ہے۔ تو امام تو بلاتے ہیں آؤ، اگر ہمارے ہو جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں لے جائیں گے، اور ایسا لے جائیں گے
کہ نہ صرف تم جنت میں جاؤ گے بلکہ تم بھی کئی لوگوں کو لے جاؤ گے۔ اکیلے جانا کوئی کمال ہے؟ مجھے بتائیں، اکیلے تو اس دنیا میں آدمی کہتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں چلے کسی اور کو بھی کھلا دوں، کچھ مجھے مل رہا ہے چلو میں اپنے بھائی کو دے دوں، اپنے دوست کو دوں، خوب انسان فطرتاً اچھا ہے نا، ایسی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ دنیا میں چیز تقسیم کرتے ہیں تو جب وہ مل رہا ہوگا تو وہاں آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مجھے مل رہا ہے پروردگار، وہ میرے بھی تو دوست تھے، میرے بھی رشتہ دار تھے۔ روایات ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا سے روایات ہے، شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت پہنچے گا، جنت میں جائے گا، جنت دیکھے گا، کہے گا کہ وہ میری زوجہ، میرے بچے، میرے ماں باپ، تو وہاں کہے گا کہ ان کے اعمال تمہارے درجے کے برابر نہیں تھے، تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں اچھے اعمال کرتا تھا، کہاں تم اچھے اعمال کرتے تھے مگر ان کے عمل ایسے نہیں تھے۔ بندہ خدا سے کہے گا پروردگار میں یہ ساری زحمتیں کرتا ہی اس لیے تھا کہ میں ان کو بھی کمال پہ پہنچا دوں، تو پروردگار کہے گا اس کے سب رشتہ داروں کو لے آؤ۔ تو یعنی آپ اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو کنجوس مت بنے، کیونکہ یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کم ہوگا، بلکہ یہاں پہ بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ پھر رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو تم اپنے پاس رکھتے ہو وہ کم ہے، جو اس کی راہ میں دے رہے ہو وہ کم نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ تو یعنی یہ اسلام ہے، اصل میں یہی اسلام ہے، یہی سوشل سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر معاشرہ ایسا ہو جائے تو پرواز چڑھ جائے گا، لیکن اگر ہم اپنی ذات سے باہر نکلیں